السلام علیکم۔ آج ہم توانائی یعنی انرجی کی بات کریں گے، جو ایف ایس سی فزکس کا ایک بہت ہی بنیادی اہم موضوع ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، توانائی تو ہر جگہ ہے، ہر عمل میں ہے نا؟ مطلب کام کرنے کی صلاحیت، ایک چلتی گاڑی سے لے کر زمین کی کشش تک ہر چیز میں توانائی ہے۔ بالکل، اور آج ہم خاص طور پر دو قسموں پر فوکس کریں گے، کائنیٹک انرجی یعنی حرکت کی توانائی اور پوٹینشل انرجی جو کہ ذخیرہ شدہ توانائی ہے۔ اور یہ ایف ایس سی کے طلباء کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے فزکس میں یہ بار بار آتا ہے۔ جی ہاں، یہ کانسیپٹس بنیاد بناتے ہیں بہت سے دوسرے ٹاپکس کے لیے۔ تو چلیں کائنیٹک انرجی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ والی توانائی ہے جو کسی جسم میں اس کی حرکت، اس کے موشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بالکل، جیسے تیز چلتی ہوئی گیند یا کوئی گاڑی جو چل رہی ہو۔ ٹھیک، تو یہ کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ کائنیٹک انرجی اصل میں دو چیزوں پر منحصر ہے، ایک تو جسم کا میس یعنی اس کی کمیت، اور دوسری اس کی ویلوسٹی یعنی رفتار۔ اچھا، فارمولا ہے KE = ½ mv²۔ ½ mv²۔ اس میں m ماس ہے اور v ویلوسٹی۔ جی، اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ فارمولے میں ویلوسٹی کا اسکوائر ہے، v²۔ ہو اسکوائر، تو اس کا مطلب ہے رفتار کا اثر بہت زیادہ ہوگا۔ بہت زیادہ، یعنی اگر آپ رفتار کو دگنا کریں تو کائنیٹک انرجی 2 نہیں بلکہ 4 گنا بڑھ جائے گی۔ اچھا، تو رفتار تھوڑی سی بڑھانے سے توانائی میں کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ جی بالکل، اسی لیے تیز رفتاری خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں پوٹینشل انرجی کی طرف۔ یہ وہ توانائی ہے جو کسی جسم کی پوزیشن، مطلب اس کی جگہ یا اس کی حالت کی وجہ سے اس میں سٹور ہوتی ہے نا؟ جی ہاں، جیسا آپ نے کہا اونچائی پر رکھا پتھر یا ایک کھینچی ہوئی کمان، بو۔ ٹھیک ہے۔ اس کی ایک عام مثال ہے گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی۔ یہ وہ توانائی ہے جو زمین کی کشش کی وجہ سے کسی جسم میں اس کی اونچائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی زمین سے جتنا اونچا ہوگا اتنی زیادہ پوٹینشل انرجی۔ بالکل، زمین کی سطح کے قریب اس کا فارمولا ہے PE = mgh۔ ماس g یعنی گریویٹیشنل ایکسلریشن اور h یعنی ہائٹ۔ جی، یہاں h جو ہے وہ اونچائی ہے کسی ریفرنس پوائنٹ سے، مطلب جہاں سے ہم ناپ رہے ہیں۔ عام طور پر زمین کی سطح کو 0 مان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کی کوئی اور قسم بھی ہے؟ ہاں، ایک اور عام قسم ہے الاسٹک پوٹینشل انرجی۔ یہ وہ توانائی ہے جو کسی لچکدار چیز جیسے اسپرنگ کو کھینچنے یا دبانے سے اس میں سٹور ہو جاتی ہے۔ اچھا، جیسے اسپرنگ میں؟ ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں میں کائنیٹک اور پوٹینشل انرجی میں ایک تعلق بھی تو ہے۔ وہ ورک انرجی پرنسپل کیا چیز ہے؟ جی، یہ بہت ہی بنیادی اصول ہے۔ ورک انرجی پرنسپل یہ کہتا ہے کہ کسی جسم پر جتنا کل کام کیا جاتا ہے وہ اس جسم کی کائنیٹک انرجی میں آنے والی تبدیلی کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی W = ΔKE؟ بالکل، W = ΔKE، یا آپ کہہ سکتی ہیں W = ½ mvf² - ½ mvi²۔ یہاں vf فائنل ویلوسٹی ہے اور vi انیشل ویلوسٹی۔ تو مطلب اگر میں کسی چیز پر کام کروں، جیسے اسے دھکا دوں، تو میں اس کی کائنیٹک انرجی بدل رہا ہوں؟ جی، آپ توانائی منتقل کر رہے ہیں کام کے ذریعے۔ اگر وہ رکی ہوئی تھی تو آپ اسے کائنیٹک انرجی دے رہے ہیں، اور اگر وہ پہلے سے چل رہی تھی تو اس کی رفتار بدل رہے ہیں۔ سمجھ گیا۔ کام اور توانائی ایک طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہے ایبسولوٹ پوٹینشل انرجی۔ یہ عام والی پوٹینشل انرجی سے کیسے مختلف ہے؟ PE = mgh سے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، PE = mgh والا فارمولا صرف زمین کی سطح کے قریب کام کرتا ہے، اور اس میں ہم ریفرنس پوائنٹ خود منتخب کرتے ہیں، جیسے زمین کی سطح۔ جی۔ لیکن جب ہم بڑے پیمانے پر بات کرتے ہیں، جیسے سیاروں کی یا زمین سے بہت دور کسی چیز کی، تو ہمیں ایک یونیورسل ریفرنس پوائنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یونیورسل ریفرنس پوائنٹ؟ جی، ایبسولوٹ پوٹینشل انرجی میں ہم ریفرنس پوائنٹ لامتناہی فاصلے یعنی انفینٹی کو مانتے ہیں۔ انفینٹی کو؟ اچھا۔ ہاں، تو ایبسولوٹ گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی دراصل وہ کام ہے جو کشش ثقل، گریوٹی کی قوت کرتی ہے جب کسی جسم کو انفینٹی سے کسی خاص پوائنٹ تک لایا جاتا ہے۔ تو اس کا فارمولا پھر mgh نہیں ہوگا؟ نہیں، اس کا فارمولا ہے UG
equals minus GMMR. UG equals minus GMMR. इसमें G क्या है? G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. M बड़े जिस्म का मास है, जैसे जमीन का. M छोटे जिस्म का मास और R उनके मराकिस के दरमियान फासला है. और ये नेगेटिव क्यों है? माइनस साइन? हाँ, ये अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है. ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि कशिश शकल यानी ग्रेविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, खींचने वाली कुव्वत है. ठीक है. जब कोई जिस्म इन्फिनिटी से कशिश की वजह से करीब आता है तो फील्ड खुद काम करता है, तवानाई खर्च होती है फील्ड के, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है. चूंकि इन्फिनिटी पर सिफर मानी है तो सिफर से कम होना मतलब नेगेटिव. अच्छा, तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जिस्म कशिश की वजह से बंधा हुआ है. उसे वहां से निकालने के लिए हमें तवानाई देनी पड़ेगी. बिल्कुल सही. पॉजिटिव काम करना पड़ेगा उसे इन्फिनिटी तक वापस भेजने के लिए. ये तो बहुत दिलचस्प है, इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करना. जी, ये ज्यादा फंडामेंटल अप्रोच है. तो आज हमने तवानाई की बुनियादी अक़साम, किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को समझा, फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल देखा और आखिर में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी जाना. जी. अब एफएससी के तलबा के लिए इम्तिहान की तैयारी के हवाले से कुछ बातें कर लेते हैं. जरूर, ये बहुत अहम होगा. सबसे पहले तो एनर्जी, किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशंस अच्छी तरह याद होनी चाहिए. उनका मतलब क्या है? बुनियादी तारीफ. ठीक है. फिर तमाम अहम फॉर्मूलाज जैसे KE इज इक्वल टू हाफ mv², PE इज इक्वल टू mgh, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यानी W इज इक्वल टू डेल्टा KE और एब्सोल्यूट PE वाला फॉर्मूला UG इज इक्वल टू माइनस GMMR. ये सिर्फ याद नहीं करने बल्कि समझना है कि हर सिंबल का क्या मतलब है. जी, और ये कब इस्तेमाल होते हैं? बिल्कुल. फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन, यानी ये फॉर्मूले आए कहाँ से, उसकी मश्क भी जरूरी है. कभी कभी डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं. अच्छा, डेरिवेशन भी? हाँ, और एक और अहम बात, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी यानी G और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स mgh में फर्क वाज़े होना चाहिए. कब mgh इस्तेमाल करना है जो ज़मीन के करीब है और कब एब्सोल्यूट वाला फॉर्मूला जो ज़्यादा जनरल है. खास तौर पर जब जमीन से दूर की बात हो या सियारों की. बिल्कुल. आखिर में इन कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज को शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हल करने के लिए इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. जी, न्यूमेरिकल्स तो लाजमी है. जी हाँ, फिजिक्स में थियरी के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अहम है. ये बहुत मुफीद मशवरे हैं, शुक्रिया. और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं. जरूर. क्या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी यानी UG इक्वल्स माइनस GMMR कभी पॉजिटिव हो सकती है? अगर हाँ, तो किन हालात में? इस पर जरूर गौर कीजिएगा.